آپ کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بچے دینی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے خوشی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے عزیز بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہایت عزت و احترام کے قابل اور خوش قسمت بچے ہو جنہوں نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے۔ باقی دیکھو سکولوں کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی بی اے کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی تعلیم ایسی نہیں جس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہوگا۔ آپ اگر ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف کی، تو 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ الف 30 نیکیاں، 10 نیکیاں، لام کی پھر 10، میم کی پھر 10۔ لیکن مزید مفسرین لکھتے ہیں کہ الف کے اندر بھی 3 لفظ ہیں، الف لام پھر، اور لام کے اندر بھی 3 ہے، میم کے اندر بھی 3 ہے، میم یہ میم، پھر وہ کہ گناہ ہو جاتی ہے تقریباً 900 نیکی صرف الف لام میم پڑھنے سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے دنیا کی کون سی کتاب ہے جو آپ پڑھیں تو اس کا ثواب ملے آپ کو۔ آپ کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بچے دینی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں دین کی طرف راغب ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ دین کا تقاضا ہے۔ دوسرے جو ادیان عالم تھے، عیسائیت تھی، اسلامیت تھی، یہودیت تھی، وہ صرف دین تک محدود تھی، لیکن ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں سونے سے لے کر اٹھنے تک، چلنے پھرنے تک کی تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ جب سونے لگے تو کیا پڑھ کے سوئیں، پہلو بجنے تو کیا پڑھیں، رات کو آپ کے نیند کھول جائے تو پھر آپ نے اللہ سے کیا پڑھنا ہے، کیا مانگنا ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، اس کی دعا ہے، بیدار ہونے کی دعا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے میں بھی دعائیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ تہجد پڑھنی ہے۔ تو دیکھو ہر قدم پر اسلام نے ہماری تربیت کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں، بلکہ آپ بھی آپ پر لازم ہے کہ جو کچھ آپ سنیں پڑھیں اس پہ فوراً عمل کریں، کیونکہ یہ ایک عملی دین ہے ہمارا اسلام۔ حضور علیہ السلام نے کام کر کے دکھائے ہیں، حکم نہیں دیا کہ یہ کرو یہ کرو، کلمات پڑھو، پڑھ کے دکھائیے، روزے رکھو روزے رکھ کے دکھائے ہیں، یعنی جو بھی کام کیا پہلے کیا ہے اس کے بعد تبلیغ فرمائی ہے۔ تو اس بات سے یہ دین ہمارا جو ہے ایک منفرد دین ہے دنیا کے اندر، جو ہمیں ہر کام کی متعلق بتاتا ہے، حتیٰ کہ جوتا پہننا ہو تو کیسے پہننا ہے، باہر نکلنا ہو تو کیسے نکلنا ہے، کوئی موقع نہیں جہاں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو میری اپیل ہے آپ تمام لوگوں سے کہ آپ نے عملی نمونہ بننا ہے اسلام کا۔ یہ نہیں کہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر جا کے پھر ہمارا لڑکے اندر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دنیا داری کے اندر ہوا مشغول ہو گئے، یہ نہیں کرتے۔ آپ سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو کہ ہو رہی ہے
आपने ये शोबा चुना है दीन का, इसमें तबलीग भी है, लोगों को समझाना भी है। आपने जहाँ भी देखो वायदा राय मुनकर पर युगैयिर बियदिही, हजूर ने फरमाया कि कहाँ जहाँ भी तुमको मुनकर किसी काम गलत काम देखो उसको अपने हाथ से रोको। अगर ये ताकत नहीं है रोकने की तो फिर ज़बान से पूरा उसे कहो, ज़बान से समझाओ। यही ताकत नहीं है तो फिर दिल में उसको पूरा जानो। लेकिन ज़ालिका अज़्माउल ईमान, ये ईमान की कमजोर तरीन अलामत है। इस वास्ते आप जहाँ भी कोई ऐसी चीज देखें उनको समझाएं कि भाई ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो इस वास्ते मैं फिर अपील है, आपसे गुजारिश है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसे अमल करें पहले, तब आप सच्चे मुसलमान बनेंगे। वरना पढ़ तो हर कोई लेता है। आज हमसे ज्यादा मुस्तशरिकीन जो कहलाते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कुरान के बारे में। कभी आप सुन हैरान रह जाएंगे, उनको इतना इल्म है जितना हमको नहीं है। तारीफ वो भी ले रहे हैं लेकिन वो फिर भी हिंदू है, ईसाई है, गैर मजहब है। तो हमें तालीम के साथ साथ उस पर अमल करके दिखाना है। तो ये एक आपकी अमली तरबियत का भी है मदरसा, यहाँ आपको सारे काम सिखाए जाएंगे और सिखा रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी इस गुजारिश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए और दीन फैलाने की जो है आपको हिम्मत तौफीक दे।